باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد۔ آپ تمام حاضرین کی خدمت عالیہ میں پرسعید پررحمت مناسبت اور ایک ایسی مناسبت کہ اس ہستی میں اس ذات گرامی قدر کو پروردگار عالمین جس کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے، جس ہستی کے آنے کی خبر انبیاء نے دی ہے، یعنی سرکار دو عالم کے اس دنیا میں آنے کی خبر اور بعثت کا ذکر قبل از بعثت انبیاء کی زبانی ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس ہستی جس کے آنے کی خبریں انبیاء ما سبق نے دی، اس ہستی کو جس ذات گرامی کو پروردگار کوثر بنا کر عطا کرے، کیا عظمت ہوگی۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ بہت عظیم مناسبت ہے اور انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آیات قرآنی کی روشنی میں کر دوں گا، لیکن اس مناسبت، اس موقع محل کو آپ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں مکان اور زمان دونوں کا بڑا اثر ہے۔ مکان سے مراد جگہ کا اور زمان سے مراد یہ وقت، یہ مناسبت۔ تو الحمدللہ ایک ایسا زمان اور ایک ایسے مکان پر ذکر ہو رہا ہے، ذکر کوثر ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے اپنے مرحومین کو اور سید عابد حسین نقوی، سید حیدر شاہ، سید تنویر زہرا، ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین استعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ ان مرحومین کی بلندی درجات کا سبب بنے، اور جو مریض ہیں پروردگار بحق سیدہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین، علماء کرام، مراجع عظام اور محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلند تر صلوات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مناسبت اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے، اتنی وسیع ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنے صفات میں بھی، اپنے کمالات میں بھی۔ میں نے اس ہستی کی مناسبت سے جو ابتدائے گفتگو میں اپنے خطبے کے بعد ایک آیت نہیں تلاوت کی، ایک پورا سورہ تلاوت کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ محفل میں موجود دوست احباب، شیعہ یا دوسرے مذاہب کی یہ روش سے آشنا ہیں کہ جب بھی کوئی ممبر پہ صاحب ممبر آتا ہے تو وہ گفتگو کا آغاز خطبے کے بعد کسی آیت کو عنوان گفتگو قرار دیتا ہے۔ تو مقصود و منظور تو یہی ہوتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں اپنے موضوع کا تعین کروں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے ایک پورا سورہ پڑھ دیا ہے، یعنی جن کی ابتدا ہی ایک سورہ سے ہو رہی ہے، کلام مقدس کے ایک سورہ سے۔ سورہ کوثر آپ جانتے ہیں، الحمدللہ میرے سامنے ایسے عزیز الحمدللہ تشریف فرما ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختصر سوروں میں سے ایک سورہ سورہ کوثر ہے۔ ایسا ہی ہے، بسم اللہ کے ساتھ 4 آیات پہ مشتمل ہے، اور بسم اللہ کے بغیر 3 آیات پہ۔ 4 آیات پہ مشتمل سورہ قرآن مجید کے مختصر سوروں میں ایک سورہ ہے، اس لیے میں نے مختصر کہا کہ دوسرے سورے بھی اسی 3 آیات پہ مشتمل موجود ہیں، اس لیے عرض کیا ہے۔ لیکن یہ بات عرض کروں گا، یہ سورہ الفاظ میں جتنا مختصر ہے اپنے مصداق میں اتنا ہی وسیع ہے۔ الفاظ اختصار پہ مبنی ہے اور مصداق کائنات کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ کہوں ماشاءاللہ اہل ادب دوست مجھ سے بہتر اس جملے کی قدر و قیمت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو یہ بے جا نہیں بلکہ درست ہے، یہ محاورہ نہیں رہے گا، حقیقت بن جائے گی کہ کوزے میں سمندر کیسے سمویا جاتا ہے۔ پروردگار نے گویا اس سورہ کوثر میں یہ بتا دیا، یہ دکھا دیا، یہ سمجھا دیا۔ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ بچے جو آتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کے لیے یہ باتیں عرض کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ سورہ کوثر کا شان نزول، سبب نزول کیا ہے۔ کیوں میں نے عرض کیا؟ اس کا سبب نزول خود سورہ کوثر میں موجود ہے۔ آخری آیا ان شانیک هو الابتر، یہ لفظ ابتر ہی اس کے نزول کا سبب ہے۔ اور یہ ابتر کس نے کس کو کہا، کس نے کس کو کہا؟ آئیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم کے ازدواج کے بعد پروردگار عالمین نے آپ کو پہلی اولاد بیٹے عطا کیے، اور 2 بیٹے آپ کے پے در پہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ کے پہلے 2 بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے، اور علماء و مفسرین اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں نے یہ درج فرمایا ہے اس واقعے کو اسی انداز میں، لوگوں نے آپ کو تانے دینا شروع کیے۔ لیکن ان تانا دینے والوں میں ایک کا نام بڑا نمایاں ہے، آس بن وائل۔
عین الف صاد، آس بن وائل. اور اس کا پس منظر ایسے ہے واقعہ جیسے مفسرین نے درج کیا ہے کہ سرکار دو عالم، دو روایات ہیں، ایک ہے کہ اپنے بیٹے کی تدفین کے بعد آ رہے تھے، دوسری یہ ہے کہ مکے سے یعنی کعبۃ اللہ میں طواف کے بعد پلٹے. تو یہ آس بن وائل ملعون یہ کچھ اپنے جیسے شریر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب جیسے کسی کے آنے کا انسان کو اندازہ ہو جائے، سرکار دو عالم جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس نے سرکار کو سنانے کے لیے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے بلند آواز سے کہا، کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا. معذرت کے ساتھ یہ جملہ اس ملعون نے کہا چونکہ بیٹا نہیں رہا، ہاذا بطرا، یہ ابتر ہو گیا. اب جب یہ کہا تو اگلا جملہ اس نے یہ کہا کہ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو جو کچھ بھی یہ زحمات کر رہے ہیں، یعنی یہ پیغام توحید اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ پیغام اسی تک رہ جائے گا، لہذا فکر نہیں کرو. اب دیکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، یہ جو دشمن رسول ہیں یہ اس لیے خوش ہیں کہ رسول خدا کے بیٹے نہیں بچے؟ نہیں، ان کی خوشی کا سبب یہ نہیں ہے. ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ بیٹا نہ بچے، اولاد نہ رہے تو پیغام نہیں رہے گا، نام نہیں رہے گا. ان کی اصلی دشمنی پیغام مصطفیٰ سے ہے. میرے ساتھ رہیں گے تو وہ پیغام تھا کیا؟ ایک جملے میں سمیٹوں تو توحید، ایسا ہی ہے. تو ان کی دشمنی تھی پیغام توحید سے. خوش اس لیے ہو رہے تھے کہ یہ پیغام یہیں رہ جائے. کون سا پیغام؟ بھائی توجہ، کون سا پیغام اسی مکے میں رہ جائے؟ کون سا پیغام جو آدم سے خاتم تک سارے نبیوں نے پہنچایا ہے اور جس کا نقطہ کمال تھے مصطفیٰ. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہیں گے تو لطف آئے گا. اس کا نقطہ کمال تھی ذات مصطفیٰ. یعنی یوں کہوں اللہ نے سارے نبیوں کی مقصد بعثت کو سمیٹ دیا ہے ذات مصطفیٰ میں. جب آپ کہتے ہیں نبیوں میں آخری نبی ہیں تو اب پیغام توحید، پیغام کہہ رہا ہوں جو پیغام ادھر سے آ رہا ہے، اور نبی کہتے ہی اسے ہیں جس پر پیغام آئے. تو سرکار پر الیوم اکملت لکم دینکم اعلان ہونا ہے کہ تکمیل دین ہونی ہے. اب نیا دین کوئی نہیں آئے گا، تو نیا دین نہیں آئے گا اس کا معنی کہ یہ دین قیامت تک رہنا چاہیے. ایسا ہی ہے. اب سرکار کی ذات صرف سرکار کی ذات نہیں ہے، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی تبلیغ اور دعوت دین کا خلاصہ ہے. اس لیے دشمن خوشی منا رہا تھا کہ اگر پیغام یہیں دفن ہو جائے نعوذ باللہ تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. توجہ رہے. اب ان کی خوشی کا سبب یہ تھا، بے توجہ ہے، اگر ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ ذات مصطفیٰ کے بعد محافظ پیام مصطفیٰ نہ رہے، تو اب سوچو کہ جو اس پیغام کی محافظہ بن کے آئے گی اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. توجہ ہے میری باتوں پہ؟ آپ چونکہ آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں گے. ذکر سیدہ ہے اور اس کی ایک خاص معنویت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، اپنا اثر ہوتا ہے. یہ پہلو ذہن میں آ گیا، اب یہ خوشی منانے لگے. ان کی خوشیاں ان کی پستی کی علامت ہے. کیسے؟ دیکھیں، آپ کی کسی سے مخالفت ہو تو اس کی اولاد یا اس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے جائیں تو باظرف مخالف خوشی نہیں مناتا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اس کا معنی ہے کہ سرکار کو شروع سے کم ظرف ہی دشمن ملے ہیں. میں نے بات کہہ دی ہے، یہ کم ظرف تھے اور ان کی کم ظرفی برقرار رہی، ہر دور میں برقرار رہی. توجہ فرمائیں گے. اب سرکار کو تانا دیا اور تانے میں لفظ ابتر کہا. آس بن وائل نے، یہ بچے یاد رکھے، آس بن وائل نے یہ تانا دیا کہ یہ ابتر ہیں. نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتر ہیں، یعنی دم بریدہ. اس کا معنی استعارہ ہوتا تھا کہ کوئی نام لینے والا نہ رہے گا، بے نام و نشان رہ جائیں گے. سنیے گا
یہ تانا کوئی چھوٹا تانا ہے کہ نام نہ رہے گا، خوشی منا رہا ہے دشمن۔ سرکار کو سنانے کے لیے عاص بن وائل نے یہ جملے کہے، سرکار نے سنے، لیکن میں نے تفسیر میں پڑھا، تفاسیر میں پڑھا کہ سرکار نے یہ جملے سنے ضرور، لیکن پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ تو کیوں نہیں دیا؟ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار اسے بد دعا دے دیتے، لعنت کر دیتے، لیکن نہیں کی، پلٹے نہیں، اس سے مخاطب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ بتاؤں میں اتنا اعلیٰ ظرف ہوں کہ اسے اس مخاطب ہی نہیں سمجھتا، اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اسے جواب دوں۔ توجہ فرمائیں گے، گویا جو محمد مصطفیٰ کو تانہ ابتر دے یا تانہ ابتر کے جواب میں جو ہستی آ رہی ہے، ان دونوں سے دشمنی رکھے، وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اب توجہ رہے، میں ابھی واقعہ تاریخ کا آپ کے سامنے اس سورہ کوثر کا سبب نزول ذکر کر۔ سرکار نے سنا، مخاطب نہیں ہوئے، تاکہ دنیا کو یہ درس دوں اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے۔ سرکار آگے بڑھ گئے، لیکن رنجیدہ تو تھے، دکھی تھے، اور تفاسیر نے یہ لکھا سرکار نے اپنے اس دکھ، اس رنج، اس تکلیف، اس اذیت کا اظہار بھی کسی سے نہیں کیا، حتیٰ حضرت خدیجہ سے بھی نہ کیا۔ توجہ بھائی، کسی سے اظہار نہ کیا۔ اللہ اکبر، رنجیدہ ہے مصطفیٰ، اور اس دکھ اذیت کا تعلق قلب سے ہے، قلبی طور پہ دکھی ہیں، قلبی طور پہ دکھی ہیں، اور اظہار بھی کسی سے نہیں کر رہے۔ خدا، یہ ہے حبیب خدا، مصطفیٰ چپ ہیں، وہ بول پڑا، جسے مصطفیٰ کا دکھی ہونا گوارا ہی نہیں ہے۔ اور خدا نے بھی، بھئی اب میری گفتگو شروع ہو گئی اس جشن کے حوالے سے، خدا نے بھی جواب دشمن مصطفیٰ کو نہیں دیا، وہ تانہ ابتر دینے والے کو جواب دیا ہے، لیکن مخاطب اسے نہیں کیا، مخاطب مصطفیٰ کو کیا۔ کیوں؟ بتایا، جسے تو اس قابل نہیں سمجھتا اسے میں کیوں سمجھوں؟ خدا نے بھی اسے جواب دیا، لیکن جواب کا انداز کیا تھا وہ عرض کروں گا، لیکن سرکار کی اس دکھ اور رنج کی کیفیت کا اللہ نے جواب دیا۔ کس کے ذریعے؟ سورہ کوثر کے ذریعے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، خدا نے مصطفیٰ کی تسلی اور تشفی قلب کے لیے سورہ کوثر اتارا، لیکن یہ جملہ تو کہوں گا اور آپ بہتر جانتے ہیں، صرف الفاظ سے تسلی تھوڑی دینی تھی، اصل تسلی تو مصداق سے دینی ہے۔ ہائے 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 ہائے، تسلی اور تشفی تو مصداق سے دینی ہے۔ بس اللہ نے قلب مصطفیٰ کی تسلی اور تشفی کے لیے کوثر عطا کی۔ تو اب کہوں جملہ، جو مصطفیٰ کے قلب کی تسلی اور تشفی کا سبب بنے اسے بطول کہتے ہیں۔ اچھا، پروردگار عالمین کا انداز دیکھیں، انداز کلام کیا ہے، یہ ہے، یہ مقام اگر دنیا تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ عام لوگ یا جاہل ہیں یا غافل ہیں، وہ مغرض نہیں، مغرض صرف چند لوگ ہیں، یعنی جن کی غرض اور مرض ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، عام لوگوں کی غرض و مرض نہیں، جہالت ہے، اور اس جہالت کا سبب یہ غرض رکھنے والے ہیں، یہ مریض ہیں۔ میں نے مریض کہا اور غرض و مرض کہا، آل محمد کا دشمن مریض ہی ہوتا ہے، مریض روحی، ایمانی، ایسے ہے نا، نفاق کا مریض ہوتا ہے، نفاق کا مریض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس معنی میں کہا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، خدا نے سرکار دو عالم کی تسلی اور تشفی، یا جملہ بدل دوں، اس تانہ ابتر کا جواب
اس خوشخبری میں دیا۔ علماء نے لکھا ہے سورہ کوثر کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہ جشن معمولی جشن نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ جشن معمولی جشن نہیں ہے۔ پروردگار عالمین نے اپنے حبیب کو اس طعنہ ابتر کے جواب میں تسلی دی، کن الفاظ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ انا اعطیناک الکوثر، انا ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ یہ تین جملے ہی اگر سمجھ میں آ جائیں، معذرت چاہتا ہوں جسارت کی، اگر اسی پہ توجہ ہو جائے تو خدا کی قسم مقام سیدہ کا ایک در کھل جائے۔ توجہ فرمائیں، ہم نے، میں نے نہیں۔ یہ کیوں ہم کہا؟ جب وہ ذات و صفات میں آحد اور واحد ہے تو پھر ہم کیوں کہا؟ دیکھیں ایک عوامی تفسیر ہے، وہ تفسیر تو نہیں ہے، وہ تو تفسیر بالرائے ہے، اپنی ذاتی رائے، لیکن جو حقیقی اہل بیت کی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ پوچھا گیا ائمہ سے، یہ انا ہم، خدا اپنے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ معصومین نے فرمایا پروردگار جب کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے، اور اس فعل کو انجام دینے کے بعد پروردگار تمام مخلوقات کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ میری صفت ہے، اس صفت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ میں نے جملہ عرض کر دیا ہے، توجہ فرمائیں۔ اس وقت خدا ہم کہتا ہے، جملہ اور بدل دوں، جب پروردگار اپنی الوہیت اور ربوبیت کی عظمتوں کے ساتھ کوئی فعل انجام دیتا ہے تو انا اپنے لیے ہم کہتا ہے۔ اگر ابھی بھی کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، آیت کو آیت سے حل کر دیتا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی محافظ ہیں۔ تو ہر مسلمان مانتا ہے اللہ نے جو ہم کہا یہ چیلنج تھا ہر مخالف قرآن کو کہ اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، اور تم نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ خدا نے کہا میں نے اپنی پوری قدرت اور قوت و طاقت اور عظمت کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے۔ آپ متوجہ نہ ہوئے تو مجھے وضاحت کرنا پڑ گئی، جو انا وہاں ہے وہی انا یہاں ہے۔ متوجہ ہیں؟ جس ہم کے ساتھ قرآن اتارا اسی ہم کے ساتھ کوثر عطا کی۔ تو گویا خدا بتا رہا ہے جیسے کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، ویسے بطول جیسی کوئی مستور نہیں لا۔ میری بات کو توجہ ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ انا ہم نے، خدا کہہ رہا ہے میں اپنی عظمتوں کے ساتھ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ، کیوں خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنی عظمتوں کے ساتھ تجھے کوثر عطا کی ہے؟ کیوں؟ کہا تیرے سارے دشمنوں کا یہ منشا ہے کہ یہ پیام نہ رہے۔ فرمایا چونکہ ان کی دشمنی تجھ سے نہیں مجھ سے ہے۔ توجہ، تجھ سے دشمنی ہے اس لیے کہ تم میرا پیغمبر ہے، اس لیے کوثر عطا تو کر رہا ہوں۔ اس کوثر کے عطا کرنے میں یہ پیغام ہے ہر اس دشمن رسول کو جس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ نہ تیرا نام رہے نہ تیرا پیام رہے۔ خدا کہہ رہا ہے ان سب دشمنوں کو پیغام دے دے کہ جو تمہاری تمنا تھی وہ فنار ہونے آ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ فنار کرے گی جسے میں نے کوثر بنا کے تمہیں دیا ہے۔ توجہ رہے، میں ایک ایک جملے پر اگر چاہوں، اور ماشاءاللہ علماء موجود ہیں کہ اگر تفاسیر میں جائیں تو انا کی قرآن سے وضاحت کریں تو اس میں بہت بڑی لطافت ہے، لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ انا ہم نے اعطیناک، اللہ اکبر، ہم نے آپ کو عطا کی۔ پوچھ لیں علماء سے، اعطا یوتی کہاں آتا ہے؟ عطا کی،
دی نہیں، عطا کی، عطا کی۔ اب میں نے 2 دفعہ لفظ عطا کہا، چلیں حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے عربی تفسیر سے ہٹ کے تفسیر کوثر حضرت شیخ محسن نجفی صاحب دیکھ لیں، سورہ کوثر نکال کے نیچے لکھا ہوگا جہاں اعطیناک، وہاں لکھا ہے انہوں نے کہ عطا ہر شے کو نہیں کہا جاتا، عطا اس شے کو کہا جاتا ہے جسے دے کر کسی کی تکریم میں اضافہ کیا جائے، کسی کی تکریم میں اضافہ کیا جائے۔ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ ہر شے کو عطا عرب نہیں کہتے تھے، عطا وہاں استعمال کرتے تھے جہاں جو دیا ہے، دے کر جس کو دیا ہے اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ جو تیری ملکیت ہے اور اس ملکیت میں کوئی اور شامل نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی تجھے عام شے نہیں دے رہا، خاص دے رہا ہوں۔ نہیں توجہ ہوئی بھئی؟ جس مصطفیٰ کو دے کر خدا ناز کر رہا ہے، دنیا سوچے اس مصطفیٰ کو دے کر جس پر خدا ناز کرے۔ توجہ رہے۔ اسی لیے حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب کا حوالہ دے دیا، ان کا نام بھی چونکہ محسن ہے، محسن قراتی، ان کی تفسیر نور پڑھ لیں، انہوں نے اس سے بھی خوبصورت جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں عطا ہر شے کو نہیں کہتے تھے عرب، عطا اس شے کو کہتے تھے جسے ہدیہ بنا کے دیا جائے۔ میں نے تو جملہ عرض کر دیا ہے، جسے ہدیہ بنا، ہدیہ کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، گفٹ، گفٹ، جسے ہدیہ بنا کے دیا جائے۔ نہیں، اس کی عظمتوں کو یوں عرض کر دیتا ہوں بات تاکہ واضح ہو جائے اور سیدہ کی اس ذکر میں سب شامل ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ خدا نے کہا تجھے کوثر عطا کی ہے، اور عطا ہدیے کو کہتے ہیں۔ اب کہہ سکتا ہوں ہدیہ ہے، اس ہدیے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے 2 طرفیں سمجھیں، ایک وہ جس نے ہدیہ دیا، ایک وہ جس کو دیا۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ لو ادھر ہے ہدیہ دینے والی ذات، ادھر وہ ہے جن کو دیا۔ جس نے ہدیہ دیا وہ ہے رب العالمین، جس کو ہدیہ عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین۔ تو اگر دائرہ دونوں طرف عالمین ہو تو سوچو جسے ہدیہ بنایا جائے گا۔ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ خدا نے کہا میں نے وزن بھی برقرار رکھا، میں ہدیہ دینے میں رب العالمین، جسے ہدیہ عطا کیا وہ رحمت للعالمین، اور جسے ہدیہ بنایا وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ خدا نے کہا میں نے عالمین کا دائرہ تینوں جگہ برقرار رکھا، میں ہدیہ دینے میں رب العالمین، اور جس کو ہدیہ عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین۔ تو اب جسے ہدیہ بنایا جائے گا وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ لو اسی لیے اب یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، متوجہ ہیں، میرا سارا جشن ایک طرف، یہ ایک جملہ آپ لے جائیں۔ الحمدللہ ایک طالب علم ہوں لیکن توجہ فرمائیں گے تو یہ معمہ بھی حل ہوگا۔ معمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے تاریخ میں اور اہل معرفت کے لیے یہ حل ہے، لیکن عوام کے لیے اس پہلو کو روشن کرنا ضروری ہے۔ جب میں نے سورہ کوثر میں لفظ عطا پڑھا تو پھر پتا چلا کہ ہدیہ دینے والی ذات رب العالمین، جسے ہدیہ دیا وہ رحمت للعالمین۔ ذرا توجہ فرمائیں گے اور بولنے کی میں آپ کو جو زحمت دے رہا ہوں میرے ساتھ رہیں گے۔ پروردگار کا قدر شناس سرکار سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ یہ مصطفیٰ تو وہ ہیں جو ہر اس کی دی ہوئی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، عام نعمات پر۔ تو سوچیں کہ جسے وہ ہدیہ بنائے، اب مصطفیٰ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت کتنی ہونی چاہیے؟ بولے کتنی ہونی چاہیے؟ بس جب یہ پڑھا کہ بطول بیٹی نہیں ہدیہ ہے، تب پتا چلا کہ جب بھی بطول آئی رسول بیٹھ نہیں پائے۔ ہائے 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 ہائے، تب پتا چلا کہ کیوں جب بھی بطول آئیں رسول بیٹھ
نہیں پائے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اب کہنے کی یہ جرت کر رہا ہوں, خدا کی قسم غلط ہے یہ جملہ. چلو غلط نہیں کہتا, لیکن یہ بی بی کے مقام و مرتبے کو بڑھا نہیں رہا. جو کہتے ہیں اٹھ کر بتا رہے تھے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے. نہیں, یہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے, یہ ہدیہ الہی کی تعظیم ہے. چلیں, کوئی میری اس بات کو عوامی رخ میں نہ لے لے اور خطیبانہ انداز میں دلیل دے دیتا ہوں. کیا مستدرک امام حاکم میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ نہیں ہے اس روایت کی جو پڑھ رہا ہوں, کہ وہ فرماتی ہیں کہ قانت اذا دخلت, قانت بھی لفظ ہے اور کلما بھی ہے. علماء سے پوچھ لیں کلما اور قانت دونوں کا معنی کیا ہے. دونوں کا معنی یہ ہے, کلما اذا دخلت الیہ لفظ ہے کہ جب بھی بطول آئیں. علماء سے پوچھ لیں کلما جب سے مراد کیا ہے. جب سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک دن میں بطول 3 دفعہ آئیں تو سرکار نے تینوں دفعہ یہ کیا. کیا کیا؟ توجہ, میں جو روایت پڑھ رہا ہوں مستدرک امام حاکم سے, اور راویہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیا. کلما دخلت الیہ, جب بھی سیدہ آئیں. اب لفظ جب بھی آئیں تو کیا کیا؟ بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب بھی سیدہ آتی کیا کرتے رسول, راہبہ بہا, سب سے پہلا کام جیسے ہی بطول پہ نظر پڑتی مرحبا کہتے. مرحبا, یہ 12 ربیع الاول آتا ہے نا, تو ہم مسلمان سارے مرحبا کہتے ہیں نا. تو جس کے آنے پہ ذرہ ذرہ مرحبا کہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جن کے آنے پہ مصطفیٰ مرحبا کہے. روایت کے الفاظ ہیں. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب بھی بطول آئیں سرکار نے مرحبا کہا. بس نہ, اگلا جملہ فقام الیہا, سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے. بس کھڑے ہو جاتے نہ, آپ نے یہ ممبروں سے سن لیا ہوگا. چلے میں اس کا پس منظر بھی ذکر کر دوں. یہ واقعہ اور اس نقطے کو, علمی نقطے کو بیان کرنے والے نے حوالہ بھی دیا ہے. ڈاکٹر رفیع ہیں, ایران کے بہت بڑے عالم ماشاءاللہ, یعنی عوامی حوالے سے بڑے پرکشش عالم ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے, انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ میں نے رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کی موجودگی میں ایام فاطمیہ میں یہ روایت پڑھی اور اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیا. فقام الیہا, کہ جیسے ہی سیدہ پہ نظر پڑتی رسول خدا کی آ رہی ہیں تو کھڑے ہو جاتے. کہتے میں اسی طرح پڑھ کے اگلے جملے پڑھ کے اترا تو کہتے رہبر نے مجھے خود متوجہ کیا, آقا خامنائی نے, کہ آپ نے شاید توجہ نہیں کی. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فقام الیہا, یہ لفظ الیہا کا ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں متوجہ نہیں ہوا, آپ مجھے کچھ وضاحت فرمائیں. کہتے میں پھر بھی متوجہ نہ ہوا. انہوں نے کہا عرب جب کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو جائے اور الیہا آئے تو اس کو صرف اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا کے معنی میں نہیں لیتے, بلکہ کھڑے ہونے کے بعد تیز قدموں چل پڑنا. اللہ اکبر. جیسے ہی سیدہ آتی تو رسول مرحبا کہتے, بھئی میرے ساتھ رہیں گے. فقام الیہا, تیز قدموں چل پڑتے. اللہ اکبر. بس نہ, وَأَخَذَ بِيَدِهَا, بی بی فرما رہی ہیں, ام المومنین بی بی کہتی ہیں میں دیکھتی سرکار تیز قدموں چلتے, جہاں بطول ہوتی وہاں تک پہنچتے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا, بطول کا ہاتھ تھامتے. بس نہ, فَقَبَّلَهَا, بطول کے ہاتھ کا بوسہ دیتے. سنتے رہیں. بس نہ, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, بطول کو ساتھ لے کے آتے اور وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے. سنیے گا, آپ نے یہ سینکڑوں مرتبہ, مبالغہ نہ کروں, سنی ہے نا روایت, بھئی اس کا ترجمہ تو سنا ہے. یہ روایت ہے, یہ کوئی واقعہ نہیں. روایت سے مراد کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا سرکار یہ کر رہے ہیں. ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے قولی, ایک ہوتی ہے فعلی. قولی وہ ہوتی ہے جو سرکار کہیں, فعلی وہ ہے جو کریں. من ایک سرکار نے حکم خدا تھا نماز پڑھو, تو نماز پڑھ کے دکھائی نا, تو آپ نے نماز سرکار کے فعل سے لی, ایسا ہے یا نہیں؟
تعجب میں پڑھ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، اچھا صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ حدیث فعلی ہے جو سرکار نے کیا، سنیے گا، قولی جو کہہ دیا، فعلی جو کر کے دکھایا۔ آپ متوجہ ہیں، سرکار نے بطول کے لیے صرف کہا نہیں، اللہ اکبر، صرف فرمایا نہیں۔ یہ حدیث لکھی ہے ان فاطمہ بدعت منی، یہ حدیث قولی ہے، کہا فاطمہ میرا جز ہے، یہ فرمایا لسان سے اور یہ کر کے دکھایا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو کر رہے ہیں یہ حدیث ہے، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں، فعلی، اور لفظ کلما کے ساتھ ہے کہ ایک دفعہ نہیں کیا، جب بھی بطول آئیں۔ اب آئیں اپنے جملے کی وضاحت اور دلیل دے رہا ہوں۔ یہ لفظ جب بھی اور جب بھی آئیں، یہ چار کام کیے، مرحبا، کھڑے ہو کے چلے، سیدہ کا ہاتھ تھام کے بوسہ دیا اور سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ یہ کام سرکار نے جب بھی بطول آئیں تو کیے۔ توجہ ہے، لے جو کہتے ہیں یہ بیٹی کے لیے کیا اور امت کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، ہر بیٹی کا نہیں، ہر بیٹی کے لیے یہ نہیں کیا۔ دلیل دے رہا ہوں، اگر سرکار امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے تو ایک دفعہ کرنا کافی تھا، کافی تھا یا نہیں؟ بھئی ایک دفعہ کر کے دکھا دیا، کہا اب سنت بن گئی، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرو۔ اگر یہ معنی ہوتا تو اس معنی کو کوئی اور ماننے یا نہ سمجھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل بیت بھی اس کو مانتے تھے یا سمجھتے تھے یا نہیں؟ سمجھے؟ چلو آؤ اہل بیت کے خانوادہ میں چند ہستیوں کا نام لیتا ہوں۔ ثانی زہرا، حضرت معصومہ کم، حضرت نرجس